السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ پاکستان کی معیشت کے اوپر جو فورن ایکسچینج اسسٹنس موجود ہے اس کی وجہ سے کافی ایک امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری اس وقت جو ڈیپٹ سرونگز کے اوپر ہے۔ اگر ہم اس کو اس طریقے سے بات کریں کہ اس وقت پاکستان کے قومی خزانے کے اندر جو فورن ایکسچینج ریزروز کی ویلیو پڑی ہوئی ہے وہ تقریباً 19 بلین سے سرپاس کی ہوئی ہے۔ یعنی اس وقت اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینکس کی اگر مالیت کو ملایا جائے تو پاکستان کے پاس اس وقت فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ 19 بلین US ڈالر سے سرپاس کر چکے ہیں۔ اسی کے حوالے سے بات کرتے چلیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2018 کے آخر میں پاکستان کے پاس جو ڈیپٹس تھا یعنی جو پاکستان نے بیرون ملک سے قرضے لیے تھے اس کی مالیت 96 بلین US ڈالر کے قریب تھی۔ اس رواں مالی سے اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے 2 سال کے درمیان 17 بلین یعنی 17 بلین US ڈالر کے قرضے لیے ہیں، جو کہ گزشتہ سال 10 بلین US ڈالر کے قرضے لیے گئے تھے اور رواں سال 7 بلین US ڈالر کے قرضے لیے گئے ہیں۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں موازنہ کرتے ہیں جون 2018 سے جون 2020 کے درمیان 2020 کے درمیان اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو پاکستان کے لگ بھگ جو ڈیپٹ سرونگ ہے یا قرضوں کی ویلیو ہے اس کے اندر 17 بلین US ڈالر کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں جو میجر پروپورشنیٹ ہے اس کے اندر چائنا کی جانب سے بھی پاکستان کو اسسٹنس ملی تھی، گرچہ سعودی عرب کی جانب سے بھی پاکستان کو اسسٹنس ملی تھی مگر پاکستان نے اس میں سے کچھ پورشن سعودی عرب کو واپس بھی کر دیا ہے۔ تو IMF کی جانب سے پاکستان کو اپنا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت پاکستان کو جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا اس میں 1.7 بلین US ڈالر کی پاکستان کو اسسٹنس IMF کی جانب سے مل چکی ہے۔ تو یہ کل ملا کے پروپورشنیٹ اگر دیکھیں تو 17 بلین US ڈالر کی اسسٹنس پاکستان نے ان 2 سالوں کے اندر لی ہے۔ اس کی وجہ سے معاشی سرگرمیوں کے اوپر یقیناً دباؤ تو آتا ہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے شرح سود کو بڑھانا پڑا تھا جو کہ IMF کی شرائط میں شامل تھا۔ ہمارے انرجی کے نرخ یعنی بجلی کے نرخوں میں اضافہ کرنا پڑا تھا۔ اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کے اوپر تھوڑا سا پریشر ضرور آیا تھا مگر رواں جو اس گورنمنٹ کا مینڈیٹ تھا کہ وہ یہ کشکول توڑ دے گی، مگر بالآخر جب وہ بھی اقتدار میں آئے تو معیشت کو چلانے کے لیے ان کو بھی IMF کا اور فورن اسسٹنس کا سہارا لینا پڑا۔ ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کے اگر ڈیپٹس کی اگر مالیت پاکستانی روپیز میں لگائی جائے تو اس کے اندر بھی تقریباً کرنسی ڈیپریسیشن کی وجہ سے یعنی ہمارے روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے اس میں 3.5 خرب روپے کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یعنی گزشتہ سال اگر 2018 کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں پاکستان کا لگ بھگ 11 خرب روپے سے قرضہ جو ہے بڑا ہے پاکستان کی ویلیو کے اندر۔ تو یہ ایک بڑا امپیکٹ ہے جو کہ ہماری ڈیپریسیشن آف کرنسی یعنی ہماری روپے کی مالیت کم ہونے کی وجہ سے آیا تھا۔ مگر اب جو ویلیو پاکستان کے روپے کی قدر بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے اگست کے بعد سے، معاشی سرگرمیاں گریجولی طریقے سے بحال ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں بھی آ گیا ہے جس کے اندر بہت بڑا ایک امپیکٹ ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ہے جنہوں نے اس کے اوپر اپنا ایک اسسٹنس پاکستان کو فراہم کی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے معیشت پاکستان کے اوپر ایک مثبت اثرات آتے ہوئے دکھائی دے تو رہے ہیں، مگر ابھی جو ساری چیزیں ہیں کہ IMF نے بھی کچھ شرائطیں پاکستان کے اوپر رکھی ہوئی ہیں کہ پاکستان ان ساری چیزوں کو لے کے آگے چلے گا اور تبھی پاکستان کو جو IMF کی شرائط ہیں یعنی بجلی کے نرخ کو اضافہ کرنا، گیس کے نرخوں میں اضافہ کرنا، سبسڈیز کا ختم کرنا، تو یہ شرح سود کے اوپر بھی IMF ابھی بات کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے تحت IMF کا جو رکا ہوا پروگرام ہے اس کو بحال کیا جا سکے گا۔ تو بہرحال یہ کچھ ایسے اثرات ہیں، مگر پاکستان کی معاشی استحکام اس طریقے سے بھی ہم تھوڑا سا موازنہ کر سکتے ہیں کہ گریجول بیسس کے اوپر جو روپے کی قدر ہے اس میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی مارکیٹ کے اس وقت ٹاپ ہائی ریٹس کو ٹچ کرنے کے بعد یعنی 168 169 روپیز کو ٹچ کرنے کے بعد جو US ڈالر کی ویلیو تھی وہ کچھ قدرے بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور 162.11 روپیز کے اوپر اس وقت US ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے اوپن مارکیٹ اور بینکس کے اندر۔ تو 7-8 روپے کے تقریباً پاکستان کرنسی نے اپنے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے اور یہ ایک اچھا امپیکٹ ہے۔ اگر یہ امپیکٹ آگے فیوچر میں چلتا رہتا ہے اسی طریقے سے تو یہ معاشی سرگرمیوں کے لیے بہت اچھا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ وہیں پر دوسری جانب بات کریں کہ FATF کے حوالے سے کل یعنی 21 تاریخ سے جو ہے وہ پلینری میٹنگ اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے جس کے اندر پاکستان کے جو بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو آیا گرے لسٹ میں رکھا جاتا ہے کہ وائٹ لسٹ میں منتقل کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان بہت پر امید ہے کہ پاکستان کا اسٹیٹس بہتر ہوگا اور پاکستان نے جو اس وقت اصلاحات کی ہیں بالخصوص منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے وہ قابل دید ہیں، اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے بہت اچھی پیش رفت کی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ امکانات قوی ہو گئے ہیں کہ پاکستان کو وائٹ لسٹ میں ڈال دیا جائے۔
بہرحال ان ساری چیزوں کے اوپر کچھ تحفظات بھی ہیں ایف ایٹ ایف کے، جس کو بارے میں کل ڈسکس کیا جائے گا، پاکستان اس میں مزید اپنی کلیئرنگ اور بریفنگ دے گا۔ تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ کل سے جو پاکستان میٹنگ شروع ہو رہی ہے 21 اور 23 اکتوبر کے درمیان، اس کے اندر پاکستان اپنی وضاحت دے گا، جو بھی اقدامات پاکستان اس وقت کر چکا ہے اس کے اوپر پوری فل سمری ایف اے ٹی ایف کو پیش کی جا چکی ہے، اور ایف اے ٹی ایف اس کے اوپر کل مزید جو ہے وضاحت لینے کے بعد پاکستان کے اوپر اپنا ورڈکٹ دے گا کہ آیا پاکستان جو ہے وائٹ لسٹ میں جاتا ہے یا مزید اس کو کچھ مہلت دی جاتی ہے۔ بہرحال پاکستان نے جو پیش رفت کی ہے اس کے اندر کافی ہم نے دیکھا کہ اس کوارٹر کے اندر تو جو ہے بہت ساری قانون سازیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیں، چاہے وہ منی لانڈرنگ کے ایکٹ کے حوالے سے ہو، ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے ہو، کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے سے جو اس کے اندر بل میں امینڈمنٹس ہیں۔ تو یہ ایک اچھا پیش خیمہ ہے، امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر اس کے اثرات پازیٹیو مرتب ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل معیشت کی یا انٹرنیشنل کموڈیٹیز مارکیٹس کی۔ اگر ہم بات کریں تو ایک بار پھر کورونا کی وبا جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں، بالخصوص آئل مارکیٹس کی ڈیمانڈ کے اندر ایک پینک سی صورتحال آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید آئل کو جو ہے ابھی ریکور کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے۔ بہرحال اوپیک پلس کا اجلاس ہونے والا ہے، اس کے اندر اس بات کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا کہ جو پروڈکشن کٹ یعنی 9.7 ملین بیرل پر ڈے کے پروڈکشن کٹ کو کیا اس میں سے کچھ آؤٹ پٹ بڑھایا جائے یا پروڈکشن کٹ کو مزید برقرار رکھا جائے۔ تو اوپیک پلس ممبران ابھی اس وقت بات کریں گے اس کے اوپر ساری کہ جس طریقے سے نمبر آف کیسز کا اضافہ ہو رہا ہے کورونا وائرس کے، اگر اسی طریقے سے اضافہ ہوتا رہا تو پھر یہ ایک بڑا پینڈیمک سچویشن جو ہے بڑی پھر ڈیٹیوریٹنگ ہو جائے گی کہ اگر یہ پروڈکشن واپس آئل کی مارکیٹ میں بحال ہوتی ہے اور ڈیمانڈ وہاں پہ نہیں کریٹ ہوتی مارکیٹس کے اندر، تو ایک بہت بڑا گیپ کریٹ ہو کے آئل پھر اپنی ویلیو کھو سکتا ہے مارکیٹس میں۔ تو بہرحال اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اسی کے پیش نظر اگر ہم بات کریں تو اس وقت کموڈیٹیز مارکیٹس کے اندر جو گولڈ اس وقت تقریباً 3.8 یو ایس ڈالر نیچے آنے کے بعد 1907 یو ایس ڈالر پر آؤنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سلور 0.03 ڈالر نیچے آنے کے بعد 24.66 یو ایس ڈالر پر آؤنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ کروڈ تقریباً 0.02 یو ایس ڈالر پلس ہونے کے بعد 41.08 یو ایس ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینڈ 0.08 یو ایس ڈالر نیچے آنے کے بعد 42.54 یو ایس ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو مجموعی طور پہ ملا جلا رجحان پایا جا رہا ہے کموڈیٹیز مارکیٹ کے اندر، ایک رینج بنی ہوئی ہے تقریباً 39 ٹو 42 یو ایس ڈالر کے درمیان آئل کی، اور 1880 سے 1920 کے درمیان ہمارے گولڈ کی ایک رینج بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک اس وقت عالمی مارکیٹس کے اندر ایک بڑا پینک سا اور پریشر سچویشن ہے کہ اگر سیکنڈ ویو بھی آتی ہے کورونا وائرس کی تو ابھی تک اس کے اوپر کوئی ویکسینیشن اور ٹریٹمنٹ ڈیولپ نہیں ہوئی ہے۔ اگر اس کے اندر ایک ویو آتی ہے تو بڑا ہی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو کیٹر کیا جائے گا اور کس طریقے سے اس کے اوپر قابو پایا جائے گا۔ تو بہرحال آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہے، بالخصوص کل سے جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کے جو میٹنگ اسٹارٹ ہو رہی ہے، ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ اسٹارٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر بتایا جائے گا کہ پاکستان کا اسٹیٹس کیا رہنے والا ہے اور پاکستان اس میں کتنی پیش رفت کی ہے۔ تو یہ پازیٹیو نیوز بھی ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے یا نیوٹرل بھی نیوز ہو سکتی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، ایک دو دن کے ہی اندر اس کے اوپر ایف اے ٹی ایف پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔